بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البدایہ والنہایہ والیوم 2، اس کا اردو ترجمہ تاریخ ابن کثیر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پارٹ 3۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کے علامتی واقعات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جنات کی چیخ و پکار، بتوں کا بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر کے اوندھے منہ زمین پر گر جانے، حبشہ میں نجاشی کے عجیب چیزیں دیکھنے، اپنی والدہ ماجدہ کے جسم سے الگ ہو کر ظہور نور، اس کے آسمان کی طرف رخ کر کے ساکن ہو جانے، اس نور سے شام کے تمام محلات و قصور کے منور ہو جانے، ستاروں کے زمین کے نزدیک آ جانے، اور اس نور کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نمودار ہونے کی مشاہدات کا ذکر ہم حوادث الجان کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ سہیلی بقی بن مخلد الحافظ کی تفسیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے اپنے والد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کیا کرتا تھا۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس روز اس نے قریش کی ایک مجلس میں ان سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں تو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آمنہ بنت وہب کے بطن سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر اس بچے کو دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اس مکان پر پہنچے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر یہودیوں کی مزید درخواست پر آپ کو مکان سے باہر لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا روئے مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے یہ تجھے کیا ہوا؟ اس سوال کے جواب میں وہ یہودی رو کر کہنے لگا کہ آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ خیر، تمہیں خدا کی طرف سے یہ نعمت مبارک ہو۔ تمہاری ستوت کی اب یہ خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے صالح بن ابراہیم نے یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ کے حوالے سے کہا کہ ایک روز مکے میں یحییٰ بن عبد الرحمن کے پاس لوگ بے تحاشا دوڑے چلے آ رہے تھے، جن کے پیچھے پیچھے حسان بن ثابت پکار پکار کر کہہ رہے تھے، آج یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے، ایک دن میں اس کا غلام بنوں گا۔ کل مدینے میں ایک یہودی کہہ رہا تھا، اے یہودیو، یاد رکھو کہ مکے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ یہودی بولے، تجھے کیا ہوا اور تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہودی بولا، کل رات جو آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ احمد نام کا ایک بچہ آج رات کو مکے میں پیدا ہوگا جو آگے چل کر نبی ہوگا، اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ابی بکر بن عبداللہ العامری کی زبانی اور چند دوسرے مستند راویوں کے علاوہ عبد الرحمن بن ابی سعید اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابی سعید، جیسا کہ انہوں نے بتایا، بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے، جہاں انہوں نے کسی سے مکے میں کسی غیر معمولی بچے کی ولادت کی خبر نہیں سنی، لیکن جب وہ اگلے دن اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں ہدنہ پہنچے تو انہوں نے یوشع یہودی کو کہتے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکے میں پیدا ہونے والا ہے۔
یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن صلبہ اشہلی نے یوشع سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر عمامہ ہوگا اور اکثر گدھے پر سوار ہوا کرے گا۔ جب خلیفہ بن صلبہ اشہلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب کے تمام یہودی یہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے نکل کر اتفاقاً قبیلہ بنی قریظہ میں چلے گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو کر ایک نبی کی ولادت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور زبیر بن بادہ کہہ رہا ہے کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے زبیر بن باتہ کی یہ باتیں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باتہ اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راویوں کے علاوہ زید بن ثابت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں نے کہا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئے گا، ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے تو وہی یہودی بربنائے حسد اپنے اس قول سے پھر گئے اور کفر پر اڑے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر قصر کسرا میں ظہور پذیر واقعات۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں حسب دستور مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ولادت کسرا کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور ان کے ایوان کے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے، نیز اس کے ایوان کے آتش کدے کی آگ یک بجھ گئی، بلکہ سارے فارس کے تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، جبکہ 1000 سال سے اس وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بحیرہ ساوا بھی جوش کھا کر ابلنے لگا۔ کسرا نے یہ دیکھ کر اپنے مشیر موبزان کو طلب کیا اور اس کو یہ واقعہ سنا کر اس کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ موبزان بولا کہ اس نے اس کے علاوہ گزشتہ شب ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس کی طرف عمڈے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ بھی عبور کر لیا ہے۔ کسرا نے موبزان کا یہ خواب سن کر اس سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ موبزان نے جواب دیا، اس کی تعبیر کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ کسرا نے یمن میں اپنے نائب السلطنت نعمان بن منذر کو لکھا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور کسرا اس سے جو سوال کرے اس کا جواب دے سکے۔ کسرا کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منذر کسرا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنے ساتھ کسرا کے حسب الحکم عبد المسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کو لایا۔ کسرا نے عبد المسیح کو تمام واقعہ اور موبزان کا خواب سنا کر اس سے اس کی تعبیر پوچھی تو وہ بولا کہ اس خواب کے بارے میں اگر حضور مجھے حکم دیں تو میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستویح سے جو شام میں قیصر روم کی طرف سے اس کا نائب السلطنت ہے دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ کسرا کو عبد المسیح کی یہ بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں ستیح کے پاس دریافت حال کے لیے بھیج دیا۔ عبد المسیح نے دمشق پہنچ کر ستیح کو سارا قصہ سنایا اور اس سے کہا کہ فارس کے بادشاہ کسرا کی خواہش ہے کہ وہ اس کے بارے میں اظہار خیال کرے۔ جس وقت عبد المسیح اپنے ماموں ستیح کے پاس شام پہنچا وہ اس وقت اپنی زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔
عبد المسیح کی باتیں سن کر اس نے ان کا کچھ جواب نہیں دیا بلکہ کسی سوچ میں غرق ہو گیا۔ عبد المسیح نے اس کے اس عدم التفات کو دیکھ کر شکایتاً کچھ شعر پڑھے تو سطیح بولا، جو کچھ تم نے بیان کیا اگر وہ صحیح ہے اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ کے ہاتھ سے ایران کی سلطنت چھن جائے گی بلکہ یہ شام بھی جس پر آج کل میں قیصر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں انہی ناقہ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ پھر جیسا کہ تاریخ کے صفحات میں ثبت ہے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فارس فتح کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ستی نصرانی اور کاہن تھا اور اس کا بھانجا عبد المسیح بھی عیسائی تھا۔ اس نے جب اپنے ماموں ستی کا جواب کسریٰ کو فارس واپس آ کر سنایا تو وہ بولا کہ ابھی تو میری اولاد میں 14 بادشاہ فارس پر حکومت کریں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حافظ ابوبکر کے علاوہ بیہقی نے بھی اپنے ہاں اس سے ملتی جلتی روایت پیش کی ہے۔ بہرکیف جیسے کہ تواریخ کی صحیح روایات سے ثابت ہے، جب فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور اس وقت وہاں کا بادشاہ یزدگرد بن شہریار بن پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا، اور اسی کے زمانے میں ایوان کسریٰ میں زلزلے اور اس کی 14 برج گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت تک فارس پر یزدگرد کے اسلاف 3164 سال حکومت کر چکے تھے، جن میں سے فارس کا پہلا بادشاہ کیومرس تھا۔